بسم اللہ الرحمن الرحیم أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، طلاق کے مسائل کی اب شروعات ہوگی۔ آج یہ پہلا درس طلاق کے مسائل کے تعلق سے۔ پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی اسباب طلاق، اس کے بارے میں ہمارے بعض بھائیوں نے خواہش ظاہر کی تھی، تو اس لیے چند اسباب طلاق اور خلا کے چند اسباب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور ہمارے بعض بھائیوں کو ایسا لگا بھی، وہ بعض لوگوں کو جب فارورڈ کیا گیا وہ درس، تو کچھ اس طرح کے مسائل بھی بعض جگہوں پہ چل رہے تھے، تو ان کو لگا کہ شاید اس طرح کے درس کی ضرورت بھی تھی۔ حالانکہ ہم تو یہاں پر مسائل بیان کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اسباب وغیرہ جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ خطبے وغیرہ کے موضوعات ہوتے ہیں، اور یہ جو علمی دروس ہوتے ہیں اس میں عام طریقے سے یہ باتیں ذکر نہیں کی جاتی ہیں، پھر بھی ہم نے چند باتیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور آج سے ہمارے یہ طلاق کے مسائل شروع ہو گئے۔ محدثین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حدیثیں پیش کرتے ہیں اور حدیثوں کی روشنی میں وہ مسائل بیان کیا کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہمارا شروع سے فقہ کی اس کلاس میں چل رہا ہے۔ تو آج بھی ہم طلاق کے تعلق سے محدثین سب سے پہلے جو باب ذکر کرتے ہیں، جو مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ طلاق دینا جائز ہے ضرورت کے وقت۔ باب جواز ہی للحاجت، یعنی طلاق کا دینا جائز ہے ضرورت کے وقت، وکراہت ہی مع عدمها، اور بغیر کسی ضرورت کے طلاق دینا کم سے کم تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مکروہ ہے۔ وطاعت الوالد فیہ، اور ایک مسئلہ اور بھی کہ اگر باپ کی طرف سے طلاق دینے کا حکم ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں کیا باپ کی اطاعت کی جائے گی؟ تو یہ جو ہے چند حدیثیں ان مسائل سے متعلق سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد طلاق کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ طلاق کے جائز ہونے کے تعلق سے اور طلاق کے مکروہ ہونے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصة ثم راجعها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی تھی اور پھر رجوع کر لیا تھا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، اور اپنی بیٹی ہی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں
کہ ان کی بیٹی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیا تھا، پھر رجوع کر دیا تھا۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، امام نسائی نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث سنن کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، یعنی امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے علاوہ بھی یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے۔ امام دارمی نے بھی اپنی کتاب مسند دارمی میں اس کو ذکر کیا ہے، امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح ابن حبان میں ذکر کیا ہے، امام بحقی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے شیخین کی شرط کے مطابق، یعنی یہ حدیث بڑی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اور اس کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ جو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط ہوتی ہے صحت کے لیے، اس شرط پر یہ حدیث کھری اترتی ہے اور اس درجے کی یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ بات تھی، پہلی حدیث آپ کے سامنے ذکر میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیوی اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی تھی اور پھر رجوع بھی کر لیا تھا۔ ایک دوسری حدیث لقیط بن صبرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ان لی امرأ فذکر من بدائها، کہا کہ میری ایک بیوی ہے لیکن ذرا زبان کی تیز ہے۔ بداعتن عربی زبان میں کہتے ہیں جب عورت بڑی بدزبانی پہ اتر آتی ہے، بدزبانی کرتی ہے، تو عربی زبان میں اس کے لیے بداعتن کا لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں لقیط بن صبرہ کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے جو زبان کی تیز ہے، تو قال طلقها، آپ نے کہا کہ طلاق دے دو ان کو۔ قلت ان لها صحبہ وولد، تو کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وقت گزارا ہے، اور جو ہے ساتھ میں میری اولاد بھی ان سے ہے، یعنی اولاد بھی ہونا یہ بھی ایک بڑا اہم جو ہے سبب ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ رہے، بیوی کو طلاق نہ دے، تو یہ بھی ایک اہم جو ہے سبب ہوتا ہے۔ تو لقیط بن صبرہ نے یہ بات ذکر کی، یہ بات بیان کی، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرہا او قل لہا فإن یکن فیہا خیر فستفعل، ٹھیک ہے تو آپ پھر اسے نصیحت کیجئے، سمجھائیے اور کہیے کہ جو ہے اس طرح کی بدزبانی سے پیش نہ آئے، اگر اس کے اندر خیر کا پہلو رہے گا تو انشاءاللہ وہ بات جو ہے مان جائے گی، اور آپ اپنی بیوی کو جیسے لونڈیوں کو مارتے ہیں اس طرح سے اپنی بیوی کو مارنے کا کام مت کیجیے گا، یعنی اس کی وجہ سے بیوی کو بڑی سخت سزا دے، جو ہے بار بار جو ہے مارنے وغیرہ کے مسائل ہوں، جو آج کل ہوم وائلنس آپ کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ آپ سمجھائیے، ٹھیک ہے اگر آپ کی اولاد ہے اس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور طلاق دینا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، طلاق دینا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایک حل تھا کہ اگر آپ بہت پریشان ہیں اس کی بد زبانی سے تو ٹھیک ہے آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث لقیط بن صبرہ کی، اس کو روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، اور امام ابو داود نے بھی اسے روایت کیا ہے اپنی سنن میں۔ اسی طرح سے یہ حدیث امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے، امام بحقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام بغوی نے بھی شرح السنہ میں
اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں۔ اور اس حدیث کی کئی سندیں، کئی طرق ہیں، اور اس وجہ سے یہ حدیث بھی صحت کے درجے کو پہنچتی ہے، تو یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو یہ حدیث یاد رکھیے گا، جب مسائل شروع کریں گے نا تو یہ حدیث ہم آپ کو یاد دلائیں گے اس وقت، تو پہلے حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک تیسری حدیث، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق، کہ جو خاتون، جو عورت اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے، فی غیر ما بأس، بغیر کسی حرج کے، بس ایسے ہی، نہیں مجھے ساتھ میں نہیں رہنا ہے، طلاق چاہیے مجھے، اگر بغیر کسی حرج کے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ بڑی سخت قسم کی حدیث ہے ان خواتین کے تعلق سے جو بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی سبب کے اپنے شوہروں سے طلاق طلب کرے، الگ ہونا چاہیں، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے اس حدیث کو، امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے۔ ہم نے 4 نام ذکر کیے، اس کے علاوہ بھی امام دارمی نے اپنی سنن میں یہ حدیث ذکر کی ہے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب المستدرک میں، تو کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے شیخین کی شرط کے مطابق، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ذہبی بھی ان کی موافقت کرتے ہیں، ان سے ایگری ہیں اس مسئلے میں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ اس حدیث کی تخریج ارواء الغلیل میں کی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث صرف امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، لیکن صحیح ہونے کے وہ بھی قائل ہے، اگر امام مسلم کی شرط کے مطابق بھی حدیث صحیح ہے تب بھی ایک اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث وہ کہلاتی ہے۔ تو یہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اسے بھی آپ یاد رکھیے، جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عورت بلا ضرورت، بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی پریشانی، آرام سے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں ہے شوہر کے ساتھ، پھر بھی طلاق طلب کرے، تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث طلاق کے مسئلے میں بہت مشہور ہے، اس لیے بھی اس حدیث کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جب بات طلاق کے حکم کی آئے گی تو یہ حدیث بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال چیز طلاق ہے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے، امام ابن ماجہ نے بھی یہ حدیث اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث، اس کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ یہ مرسل ہے یا متصل حدیث ہے، تھوڑا اس کے بارے میں یہ کلام موجود ہے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی اپنی سنن میں اس کو ذکر کیا ہے تو اس کو متصل سند سے ذکر کیا، یعنی ان دو کتابوں میں یہ مرسل نہیں ہے بلکہ متصل ہے۔ یہ محدثین کی کچھ یہ اصطلاحیں ہیں، کبھی ہم ذکر کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے، اور تھوڑی بہت اس کی شرح بھی کر دیتے ہیں، تاکہ اس طرح سے ہم کو محدثین کی اصطلاحیں بھی آہستہ آہستہ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے اس سے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو متصل سند کے ساتھ لے۔ متصل سند کا مطلب یہ ہے کہ چین جو حدیث کا ہے نا، یہ کہیں بھی بیچ میں ٹوٹتا نہیں ہے، منقطع نہیں ہوتا ہے، ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا ہے، یہ کنیکٹ ہے بالکل جو ہے امام ابو داؤد سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چینل کہیں بھی بیچ میں ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا ہے، یہ متصل ہے۔ لیکن اسی حدیث کو بعض محدثین نے روایت کیا ہے تو وہ روایت مرسل روایت ہے اور متصل روایت نہیں ہے، اور بعض محدثین نے اسی مرسل روایت کو راجح قرار دیا، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا مرسل ہونا یہی جو ہے راجح ہے، کیونکہ جس راوی نے اس کو متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے وہ محمد بن خالد وہبی، وہ معرف بن واصل سے روایت کرتے ہیں، اور جو ہے یہ جو محمد بن خالد وہبی ہیں، یہ ان کو امام ابن حبان اور امام دارقطنی نے ثقہ قرار دیا ہے، لیکن بہرحال یہ اس درجے کے ثقہ راوی نہیں ہے۔ ثقہ کا مطلب ٹرسٹ ورتھی، جو جس درجے کے اور روات ہیں جنہوں نے اس حدیث کو مرسل روایت کیا ہے، تو ان کا درجہ، اور جو وہ بھی ثقہ ہیں لیکن ثقہ کے درجے میں ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ تو یہ محدثین کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی حدیث کی روایت بعض جو ہے روات، ثقہ روات اگر روایت کرتے ہیں اور وہ جو ہے مرسل روایت کرتے ہیں اور بعض متصل روایت کرتے ہیں، اور مرسل جو ہے روایت کرنے والے راوی وہ زیادہ ٹرسٹ ورتھی ہیں، ان کا مقام، ان کی ثقافت زیادہ جو ہے قابل قبول ہے، تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، متصل نہیں ہے۔ اور مرسل حدیث محدثین کے یہاں ضعیف حدیث کی قسموں میں شمار کی جاتی ہے۔ تو یہی اس حدیث کا مسئلہ ہے کہ جو حدیث تو بہت مشہور ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں یہ بات جو ہے ذکر کی جاتی ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے اس حدیث کے تعلق سے بات جو ہے پیش کر دی، اور یہ حدیث اپنی جگہ پر، اس میں اور بھی تھوڑے بہت اختلافات ہیں اس حدیث کو لے کر کے۔ میں نے جو بات کہی تھی وہ سنن ابی داؤد کے تعلق سے بات ذکر کی تھی کہ سنن ابی داؤد میں جو سند ہے اس کی، اس سند کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے بات ذکر کی تھی، اور اس کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ جو راوی اس کو روایت کرتے ہیں محمد بن خالد وہبی جو ہے، ان کو اگرچہ کہ بعض محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو روات ہے وہ اتنے اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی ہیں کہ ان کی روایت کو ان کے مقابلے میں شاذ روایت قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے اپنی کتاب الحمدللہ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، یعنی جو ہمارے مشہور محدثین میں سے امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ کی بات ہم نے ذکر کی تھی، تو اس کے علاوہ بھی ہم نے کہا کہ جو ہے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح بھی قرار دیتے ہیں، جیسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے تو وہ جو مرسل روایت ہے
نہیں وہ اس کو ضعیفی قرار دیتے ہیں اس کے لحاظ سے، تو مرسل محدثین کے نزدیک ضعیف روایت کہلاتی ہے، اس لحاظ سے وہ ضعیف روایت کہتے ہیں اس کو۔ تو بہرحال اس کا جو مسئلہ ہے مرسل ہونے کا، تو مرسل حدیث قابل استدلال ہے یا نہیں ہے، حجت ہے یا نہیں ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں پیش کر سکتے، یہ خود جو ہے اس کے بارے میں بہت لمبی بحث ہے۔ مصطلح جب ہم علوم حدیث پڑھاتے ہیں تو محدثین کے اس سلسلے میں، محدثین فقہا کے سب کے ملا کر کے 10 سے زیادہ اوپینین ہیں مرسل کے تعلق سے، کہ مرسل یہ مرسل تابعی خاص طریقے سے، کہ یہ جو ہے حجت ہے یا نہیں ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں پیش کر سکتے۔ تو فقہاء کرام کی ایک بڑی تعداد اس کی طرف گئی ہے کہ وہ مرسل حدیث کو حجت مانتے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث لوگ بیان کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو ہے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اس کا ذکر ہوتا ہے اور لوگ پیش کرتے ہیں اس کو، کیونکہ مرسل ہونے سے بہت سے لوگ مرسل حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، اور اس میں ہم نے آپ سے کہا کہ تقریباً 10 بلکہ 10 سے بھی زیادہ جو ہے قول ہیں اس کے بارے میں، مرسل حدیث کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے تعلق سے۔ لیکن جو جس بات پہ عمل جو ہے چلتا ہے محدثین کے یہاں اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے پہلے بھی کافی لوگ جو ہے اسی بات پر جو ہے عمل رہا ہے کہ مرسل حدیث کو صحیح نہیں مانتے، ضعیف مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی، ان کی شادی ہوئی، ان کی بیوی تھی، اور یہ اپنی بیوی سے بڑی محبت بھی کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی کو ان کے والد پسند نہیں کرتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ کہ فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، تو میرے باپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں۔ میرے باپ کو وہ بیوی پسند نہیں تھی، تو کہا کہ میں طلاق دے دوں، فَأَبَيْتُ، میں نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ اپنی بیوی سے محبت رکھتے تھے تو انہوں نے طلاق دینے کی بات نہیں جو ہے مانی۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی گئی، تو آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ یا عبداللہ بن عمر طلق امراتک، آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو ان کے بیوی کے طلاق دینے کا یہ معاملہ تو ویسے صحیحین میں بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا تھا، لیکن یہ حدیث جو ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے ان الفاظ میں، جو ابھی الفاظ ہم نے ذکر کیے، تو یہ حدیث سنن ابی داود کی ہے، مسند احمد کی ہے، سنن ابن ماجہ اور جو ہے سنن ترمذی کی ہے۔ امام ترمذی اس کو صحیح بھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے بڑی مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے یہ، اس حدیث کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے مسائل جب پیش کریں گے تو آئے۔ تو چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے، چند حدیثیں پیش کی ہیں طلاق کے مسئلے میں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے ہمارا طلاق کا ان حدیثوں کی روشنی میں، کہ طلاق دینے کا حکم کیا ہے۔ کبھی ہم نے نکاح کا حکم بتایا ہے آپ کو کہ نکاح کرنا واجب ہے، سنت ہے، سنت یعنی مستحب جو ہے، صرف جائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے جو ہے مسئلہ اس کا۔ تو ایسے ہی اب یہ طلاق کا مسئلہ، جب طلاق کے مسائل شروع ہوئے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ یہی آپ کے سامنے طلاق کی جو ہے تعلق سے ہوگا کہ طلاق دینا اس کا حکم کیا ہے۔ یہ جائز امر ہے صرف، یا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا۔
طلاق کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں یعنی عربک لینگویج کے لحاظ سے طلاق کی میننگ کیا ہوتی ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ پہلا جو درس تھا ہمارا طلاق کے بارے میں وہ میں پیش کر چکا ہوں۔ اگر کوئی اس وقت نہ رہے ہوں تو یاد دلانے کے لیے یہ بات جو ہے کہہ دوں کہ طلاق کا یہ لفظ عربی زبان میں اصل میں جو گرہ ہوتی ہے، جو بندھن ہوتا ہے، جو یہاں کی زبان میں گانٹھی کہتے ہیں، تو گانٹھی ہوتی ہے اس سے کھول دیا جاتا ہے نا، تو اس کو عربی زبان میں طلاق کہا جاتا ہے۔ اصل یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ نکاح کے لیے عربی زبان میں عقد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عقد النکاح۔ عقد النکاح کا مطلب، عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرہ لگانا، گھاٹی لگانا، گرہ لگانا۔ تو نکاح کے وقت میں وہ گرہ لگا دیتے ہیں کہ دونوں کو اب ایک نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے۔ جب میں یہ معنی بیان کرتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے جو ہمارے جو ہے اس ملک میں جو بہت سارے مذاہب ہیں ہمارے اس ملک میں، تو بعض مذاہب کی شادیوں کو آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ باقاعدہ جو ہے شوہر اور بیوی کے کپڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو پھیرا لگوایا جاتا ہے۔ تو وہ تو باقاعدہ گانٹھ لگاتے بھی ہیں وہاں پر وہ لوگ جو ہے اور باندھ دیتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اسلام میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ یہ بول کے ذریعے سے یہ جو ہے عقد ہوتا ہے، زبان سے چیز کہی جاتی ہے جسے ایجاب و قبول کہا جاتا ہے، کہ جو ہے اس جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نکاح اور یا فلاں کو آپ کے عقد نکاح میں دیا، آپ نے، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو یہی عقد نکاح ہوتا ہے اور یہی زبان سے ہوتا ہے۔ تو اسی عقد کو کھول دینے کا نام طلاق ہے۔ اور یہ طلاق کا لفظ یہ کوئی اسلامی لفظ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب اس کا اسلامی لفظ؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا اور اسلام آیا تب یہ لفظ جو ہے کتاب و سنت میں استعمال ہوا، پہلے جاہلیت میں استعمال نہیں ہوتا تھا، تو ایسا مسئلہ نہیں، بلکہ جاہلیت میں بھی یہ لفظ طلاق استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے، یہ لغوی معنی کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ عربک لینگویج کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو جاہلیت میں بھی استعمال ہوتا تھا، جیسے نکاح کا لفظ بھی جاہلیت میں استعمال ہوتا تھا۔ اور جو نکاح، شرعی نکاح ہے نا ہمارا آج کے اس دور میں، نکاح کی یہ شکل بھی جاہلیت میں موجود تھی اور اسلام نے اسی شکل کو باقی رکھا، ورنہ نکاح کی اور بھی شکلیں تھی جو جاہلیت میں پائی جاتی تھی، وہ ہم نے نکاح کے مسائل میں بیان کیے تھے آپ کے سامنے۔ لیکن جو نکاح کی اسلامی شکل ہے نا، یہ بھی جاہلیت میں پائی جاتی تھی اور اسلام نے اس شکل کو باقی رکھا ہے۔ تو اسی طرح سے طلاق کا مسئلہ بھی ہے کہ طلاق بھی جاہلیت سے یہ چیز پائی جاتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لوگ طلاق کے اس معاملے میں عورتوں پر بہت ظلم کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے اس مسئلے کو اس میں اصلاح کر دی، اور جو ظلم کا پہلو تھا، عورت کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا، اس میں ظلم کے ان راستوں کو بند کرنے کی جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ اسلامی شریعت میں لفظ وہی استعمال کیا گیا لیکن ظلم کے راستوں کو بند کیا گیا۔ جیسے ایک بڑا ظلم تھا اس زمانے میں کہ جو ہے شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو برابر لٹکا کے رکھتا تھا۔ طلاق، طلق تو کی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طلق تو کی یا انت طالق، کہ تمہیں طلاق ہے، میں نے تمہیں طلاق دیا۔ اس کے بعد کیا ہے، جیسے عدت میں وہ ہوتی، عدت گزرنے سے پہلے پہلے جب بالکل عدت گزرنے کا ٹائم ہوتا تو جو ہے رجوع کر لیتا اس سے، پھر ویسے ہی طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ ہمیشہ بیچاری کی گردن پہ طلاق کی یہ تلوار لٹکتی رہتی تھی، اور ازدواجی زندگی کا جو مزہ ہوتا ہے، جو لطف ہوتا ہے، اس بیچاری کو اس لطف اور اس مزے کا کچھ جو ہے کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہمیشہ جو ہے اس طرح کی چیز ہوتی تھی کہ شوہر کی طرف سے، اور اس طرح کے معاملات شوہر کی طرف سے ہوتے رہتے تھے، اور جتنا چاہے مرضی
طلاق دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شکل ختم کر دی اور قرآن میں کہا الطلاق مرتان۔ یہ جو رجوع کرنے والی طلاق ہے نا، کہ طلاق آپ نے دیا پھر رجوع کر لیا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 2 ہی مرتبہ ہے۔ یہ بار بار جو کرتے تھے یہ لوگ اور عورت کو پریشان رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی، اسے ختم کر دیا اس کو۔ تو بہرحال وہ تو ابھی ہم نہیں پیش کر رہے ہیں، ابھی تو مسئلہ تھا کہ طلاق کا حکم کیا ہے، کیا طلاق دینا واجب ہے، جائز ہے، مندوب یعنی مستحب ہے، مکروہ ہے یا حرام۔ تو یہ 5 لفظ شریعت میں استعمال کیے جاتے کسی بھی چیز کے تعلق سے، کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، جائز ہے مباح کہا جاتا ہے، یا مکروہ ہے یا حرام۔ یہی 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو پہلے نکاح کے بارے میں بھی ہم نے بتایا۔ تو طلاق کے بارے میں کیا کہیں گے، اس کا حکم کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ تو یہی کہیں گے کہ طلاق دینا مکروہ ہے۔ جی، آپ لوگوں کی رائے شاید یہی ہوگی کہ طلاق دینا اس کا حکم کیا ہے، مکروہ ہے۔ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق دینا مکروہ ہے؟ شیخ وہ مرسل والی حدیث کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کہ وہ ضعیف کہیں گے یا جی، آپ میں سے ہے کوئی جو مکروہ ہونے کے قائل ہیں، طلاق ہونے کے، طلاق کے؟ کوئی نہیں ہے شاید، کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شیخ اگر مکروہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بولتے کہ طلاق دینے کے لیے؟ جی، اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا، فی نفسہ ہی طلاق کے بارے میں کوئی ایک حکم کے طلاق مکروہ ہے، طلاق حرام ہے، طلاق جائز ہے، طلاق مستحب، کوئی ایک لفظ آپ نہیں اس کے بارے میں یوز کر سکتے۔ جیسے نکاح کے بارے میں کہا تھا ہم نے آپ سے، تو سیم طلاق کے بارے میں بھی وہ مسئلہ آئے گا آپ کے سامنے۔ طلاق دینا کبھی ضروری ہو جاتا ہے تو اس وقت طلاق کیا ہے، واجب ہوگی۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق دینا مکروہ ہے یا مستحب، کہیے مستحب ہے۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں طلاق دینا جائز ہے، طلاق دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بعض حالات میں لوگوں نے کہا کہ طلاق دینا حرام ہے، وہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ طلاق دینا حرام ہو، یا بعض حالات میں طلاق دینا مکروہ ہو، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ طلاق کا حکم بھی ان 5 میں گھوم سکتا ہے، کوئی ایک بات نہیں اس میں بالکل جو ہے کہی جا سکتی کہ ہاں نہیں یہ حرام ہے یا یہ واجب ہے یا جائز ہے یا سنت ہے یا جو ہے مکروہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا جو ہے اس میں بھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ طلاق کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ طلاق دینا واجب ہو جائے؟ ایسی شکل ہے کہ طلاق دینا کیا ہے، واجب ہے، بالکل واجب ہے طلاق دینا، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی شیخ، جی ہاں شیخ، جی ہاں جیسا اگر کوئی عورت مطلب اگر شوہر کو اس کا علم ہے کہ مطلب وہ کسی اور مرد کے ساتھ کچھ اس کا یہ ہے، مطلب یقینی علم ہے، تو تب اس میں تو لعان کی بھی شکل ہوتی ہے، وہ لعان کا مسئلہ بھی بعد میں آئے گا۔ جو یہ بدکاری کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اگر اس شوہر کو اچھی طرح سے علم ہے لیکن وہ 4 گواہ تو پیش نہیں کر سکتا، 4 گواہ پیش کر دے تو پھر ویسے ہی مسئلہ طلاق کا نہیں آتا ہے، وہ تو عورت کے اوپر حد قائم کی جائے گی۔ جب حد قائم کریں گے تو حد رجم ہے، وہ تو رجم میں تو ویسے ہی جو ہے دنیا سے جانا ہی ہے، پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک شکل ہوتی ہے، وہ یہ کہ شوہر نے دیکھا، تو اکیلے شوہر کا دیکھنا کافی نہیں ہوتا ہے حد جاری کرنے کے لیے۔ اور حد جاری کرنے کے لیے، زنا کی حد جاری کرنے کے لیے 4 گواہ کی ضرورت پڑتی ہے۔
تو وہ लियान में ये बात इंशाल्लाह आगे चल करके आएगी, वो लियान का एक मसला है। तो ऐसी सूरत में शौहर जो है बेचारा करे क्या, और खामोश भी नहीं रह सकता, इसको जो कि उसकी बीवी का मामला है, और अगर बयान करता है जाकर के हाकिम के सामने तो उल्टे उसको 80 कोड़े लगेंगे। अगर वो साबित न कर पाए ज़िना 4 गवाहों से, अब 4 गवाह तो उसके पास है नहीं, तो उसी को 80 कोड़े लगेंगे। तो उसका एक हल शरीयत ने बताया कि लियान कराया जाता है उस वक्त, और लियान में भी दोनों में जुदाई हो जाती है। तभी हम लियान के मसले को नहीं छेड़ना चाहते हैं यहाँ पर, हम सिर्फ तलाक के मसले को पेश करना चाह रहे हैं। जो यकीनी बात है ना कि शौहर ने, यकीनी बात कब होगी कि शौहर ने अपनी आंखों से खुद देखा है, तो उसमें तो वो लियान की शक्ल में चीज चली जाती है। अगर जो है लियान नहीं होता है तो बहरहाल तलाक ही देना है उसको, और तो कुछ नहीं कर सकता हो। तो फिर उस शक्ल में, जैसे हम लोग इस मुल्क में रहते हैं, तो इस मुल्क में चूंकि शरई कानून तो चलता नहीं है, इसलिए लियान का मसला भी नहीं जाएगा, क्योंकि लियान का मसला भी काजी के सामने पेश आता है। तो ये भी एक शक्ल हो सकती है कि आदमी जो है तलाक दे करके भी छुटकारा हासिल कर सकता है उससे। और ऐसी औरत के साथ रहना ये शौहर के लिए दयूस होने का मसला होता है, कि वो शख्स जो है दयूस, लेकिन दयूस में इस हद तक भी नहीं है कि वो बिल्कुल अपनी आंखों से देखा। अगर सिर्फ इतना भी होता है कि औरत गैर मर्दों के साथ उसका उठना बैठना, कभी बदकारी या जिनाकारी की हद तक तो नहीं, कभी कुछ इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन उनसे हाथ मिलाती है, उनके साथ जो है उठना बैठना है, और बिल्कुल बेपर्दगी है, और ये वो सब कुछ जो है। और समझाने के बाद भी ऐसा होता है कि कभी ये सब चीज़ें माहौल की वजह से भी होती है। मैं बता दूं आपको कि यानी बचपन से वैसे ही रहे हैं, तो माहौल की वजह से वो चीज़, उसको, औरत को भी वो एहसास नहीं रहा कि जो है हम, हमारे ये महरम नहीं है तो हमको इनसे नहीं मिलना है या इनके सामने नहीं जाना। अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा होता है ना जो है, तो बाज जो है हालात ऐसे होते हैं बाज जगहों पे, औरतें इस तरह से पलती बढ़ती हैं, उनके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इनसे पर्दा करना है, वो पर्दा नहीं करती है, कभी हाथ वगैरह भी मिलाना होता है, अकेले बैठ के बातें भी करती रहती है, और शौहर देखे और शौहर को ये चीज़ बुरी लग रही है, तो फौरी तौर पर इस वजह से तलाक दे दे, तो वो भी सही नहीं होता है। तो उन माहौल को भी समझना होता है इसमें। तो पहले तो बीवी को समझाना होगा कि नहीं, आप ये गलत कर रही हैं, ये जायज़ नहीं है शरीयत में, और बीवी को भी उस बात को समझ जाना चाहिए। अगर पहले इल्म नहीं था तो शौहर को समझाने के बाद वो इल्म हो जाना चाहिए। फिर इसको बदकारी में शुमार नहीं करते। लेकिन एक औरत खुलेआम जो है, अजनबी, ये रिश्तेदारों की बात नहीं, अजनबी मर्द पूरा जो है उनके साथ उठना बैठना है, रहना है, वक्त गुजारना है, गप्पे शप्पे लड़ाना है, सब कुछ है, और फिर भी जो है शौहर उसे बर्दाश्त करे, तो ये दयूसियत होती है। ऐसे मर्द को दयूस कहा गया है, और ये सही नहीं है शरीयत में। फिर तो उसे, अगर समझाने के बाद उसने नहीं वो मानती है, तो उसे तलाक देना होता है। तो एक तो बात तलाक का वाजिब, मसला जी पहला शेख। क्या था, वाजिब होना। एक और अस्सलाम शक्ल वालेकुम है शेख। तलाक के वाजिब होने की, वो भी आपके सामने पेश कर दूं। ये तलाक कभी देना वाजिब हो जाता है। एक शक्ल ये भी है तलाक की जो है, कि दोनों में बन नहीं रही है, और उसके लिए शरीयत का जो हुक्म है कि जब इस तरह के हालात होते हैं, तो शौहर की तरफ से भी बीवी की तरफ से भी लोग जो है हकम आए, बैठ करके बात करें, फैसला करें उनके दरमियान जो है। और हकम भी बैठ करके उनको ये लगता है कि इनके दरमियान जुदाई करा देना यही मसले का हल है, और ये दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते, अगर इकट्ठा रखना चाहेंगे तो इसमें ये खतरा है कि ये शिकाक, जिसे अरबी में कहा जाता है, ऐसा बहुत मुमकिन है कि ये लोग कोई ऐसा कदम उठा लें कि जो शरीयत के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसी कोई शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ये सब डर है। तो ऐसी सूरत में उनके दरमियान जुदाई करा देना ज़रूरी हो जाता है।
تو ایسے بھی کبھی حالات ہوتے ہیں. میں ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر ایسی شکل ہوتی ہے کبھی کہ نہیں بالکل جو ہے شوہر رکھنے کے موڈ میں نہیں ہے اور اتنا فیڈ اپ ہو چکا ہے کہ اب اس کو جو ہے بالکل جو ہے دل نہیں چاہتا ہے, دونوں طرف سے حکم بھی بیٹھ گئے, سب کچھ ہو گیا, اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کوئی اصلاح نہیں, کوئی چیز نہیں, اب بہت فیڈ اپ ہو چکا ہے. اگر مزید اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ نہیں آپ رہیے انہی کے ساتھ, جو ہے آپ طلاق نہیں دے سکتے, آپ ایسا نہیں کر سکتے, ویسا نہیں کر سکتے, تو ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے, یا سوسائڈ تک بھی ایسا ڈر ہے کہ جو ہے آدمی جب دیکھے کہ مجھے زندگی میں نہیں چھٹکارا مل رہا, چلو مر کر کے ہی چھٹکارا حاصل کر لیتا ہوں اس سے. تو اگر ایسی کوئی کیفیت جو ہے پہنچ سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس سے تو بچنا ضروری ہے نا. تو ایسی سب شکلیں ایسی جو ہے اگر ہو جاتی ہیں تو طلاق دینا ضروری ہے ایسے وقت میں, اور یہ قدم نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ طلاق دیں گے. تو ایسے عورت کے تعلق سے بھی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ شوہر سے کھلا لینے کا معاملہ بھی اس کا ہو سکتا ہے, وہ چیز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں کے بارے میں بات ہے. اب مطلب یہ کہ جدائی کے تعلق سے یہ بات ہے. تو یہ بھی ایک شکل ہے کہ طلاق دینا ایسی صورت میں واجب ہو جاتا ہے. طلاق دینے کی ایک اور شکل ہے جو وجوب کی جو ہے دائرے میں کہیں نہ کہیں میرے خیال میں وہ چیز بھی آ سکتی ہے. وہ مسئلہ ہے اگر باپ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. یہ الگ بات ہے کہ یہ مسئلہ ہم مستقل پیش کرنا چاہ رہے تھے آپ سے, لیکن صرف بعد میں ہم مستقل پیش بھی کریں گے آپ کے سامنے کہ اگر باپ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو, جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ طلاق دے دو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ماننے کا حکم دیا تھا. تو ایسی شکل اگر ہوتی ہے تو کیا باپ کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے, یہ پورا جو ہے مسئلہ ہے. آج شاید جو ہے ہم جو ہے وقت جو ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم وہاں تک نہ پہنچے, اور آئندہ ہفتے مجھے اس کی پوری جو ہے آپ کے سامنے اسے جو ہے اس کو واضح کرنا پڑے, اس کو بیان کرنا پڑے. لیکن آج صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ واجب ہونے کی جو بات ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے باپ کی بات مانیں, اگر باپ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے باپ کی بات مانیے, تو والد کی اطاعت, رسول کی اطاعت, یہ تو واجب کے زمرے میں آتی ہے. تو کبھی طلاق دینا ضروری ہو جائے گا اس کی وجہ سے بھی, فی نفس ہی تو واجب نہیں, لیکن چونکہ باپ کا حکم ہے, اور باپ کا یہ حکم کب مانا جا سکتا ہے وہ بات انشاءاللہ آئے گی بحث میں, اس کے بعد میں وہ بحث میں وہ چیز آئے گی. لیکن جب واقعی باپ جو حکم دے رہا ہے وہ حق بجانب ہے, جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ طلاق دو, حالانکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے طلاق دینا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اپنے باپ کی اطاعت کرو. تو یہاں طلاق کے ساتھ باپ کی اطاعت بھی جوڑ جاتی ہے. تو ایسی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں بعض, جو واقعی باپ کا جو حکم ہے وہ صحیح بھی ہے, باپ کی جو تجربے ہے اس کے لحاظ سے باپ جو کہہ رہا ہے نا وہ ماننا ضروری بھی ہے, اور واقعی اس کے لیے بہتر بھی ہے. تو باپ کی اطاعت کے ساتھ چیز جڑ گئی ہے, اور اطاعت باپ کی واجب ہوتی ہے, تو یہ بھی اس وقت واجب ہو جائے گا اس کے حق پہ. یہ بات چل رہی تھی طلاق کے واجب کے تعلق سے. اب مسئلہ ہے طلاق کے مستحب ہونے کے تعلق سے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق مستحب ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام. جی شیخ یہ مسئلہ نہیں آئے گا شیخ اگر بیوی مرتد ہو جائے تو شیخ؟ ارے مرتد ہو جائے تو طلاق کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے نا, ویسے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے, جزاک اللہ خیر شیخ. اس میں طلاق کا مسئلہ نہیں آتا ہے, وہ نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے, فسخ نکاح کہتے ہیں اس کو. جی نکاح شیخ. ختم ہو جاتا ہے, دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہوتا ہے نا نکاح کے لیے.
हाँ बिल्कुल। सिर्फ जो है मुसलमान जो है किताबिया यानी जो है अहले किताब की औरतों से शादी कर सकता है, उस हद तक है उसके लिए गुंजाइश। लेकिन अगर वो मुर्तद हो गई, इसका मतलब क्या है कि अगर वो मुशरिक हो जाती है, काफिर हो जाती है, तो निकाह खत्म हो जाता है, वहीं से निकाह खत्म होता है, वहां तलाक देने का मसला नहीं होता फिर। तो अब बात जो है मकरूह होने की, वाजिब की बात थी, तो मंदूब होने की कि निकाह या तलाक देना ये मंदूब है यानी मुस्तहब है। तो मुस्तहब कब है तलाक देना, इसके बारे में बाज़ लोगों ने ये जिक्र किया है कि जब औरत अफीफा ना हो, अरबी में कहते हैं इदा कानत गैर अफीफतिन, अगर वो अफीफा नहीं है तो मुस्तहब है, मंदूब है कि तलाक दे दे। लेकिन अगर वो अपने पास रखता है तो रखना जायज है। जब मुस्तहब कहेंगे तो इसका मतलब ये होता है ना कि अगर रख लेता है तो रखना भी जायज है। इसकी शक्ल वो भी हो सकती है जब जो है औरत की बहुत ज़्यादा बदज़बानी है और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, और शौहर को ये खतरा है कि अगर इस औरत के साथ रहेंगे तो शायद हमारा अपना दीन भी खतरे में पड़ सकता है। तो यहाँ तो बहरहाल जो क्या कहते हैं उसको कि मुस्तहब जो है मंदूब तलाक देना यही बेहतर है ऐसी औरत के लिए। कभी किसी मजबूरी की वजह से आदमी तलाक नहीं देना चाहता, न दे, और उसे रखना उसके लिए कोई मजबूरी हो, एक बड़ी मजबूरी आज के इस दौर में होती है। हम आपसे अगर कहें कि बच्चे हैं, बच्चे जो है वो बड़े भी हो चुके हैं, बच्चे इससे बड़े मुतासिर हो सकते हैं, ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है, मैं पहले आपके सामने बयान कर चुका हूँ। तो उनको देख करके चलो, बच्चों की माँ तो है कम से कम, और बच्चों के ताल्लुक से, उनकी तरबियत के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, अगरचे कि जो है शौहर के हुकूक का उतना ख्याल नहीं है उससे, तो बच्चों के खातिर थोड़ा बर्दाश्त जो है कर ले। या हमने एक जो है वाक़या भी आपके सामने जिक्र किया था बाज़ उलमा के ताल्लुक से, कि उन्होंने अपनी बदज़बान बीवियों को बर्दाश्त किया है और सब्र किया है, उस औरत का ख्याल करते हुए कि ये औरत मेरे पास है, चलो ठीक है, किसी और के पास जाएगी ऐसे ही बदज़बानी करेगी तो वो आदमी भी परेशान होगा। फिर जो है अगर इसकी दूसरी शादी नहीं होती, मैं तलाक दे देता हूँ, तो कहीं ये बदकारी में ना चली जाए, कोई और शादी ना करे तो इसके भी मसाइल हो सकते हैं। तो वो बड़ी रियायत करते हुए जो है अपने साथ ही रखने पर और सब्र के साथ रहने पर उन्होंने उसको तरजीह दिया। तो ऐसे भी हालात होते हैं। तो ऐसे हालात में जो है मंदूब यानी कह सकते हैं कि मुस्तहब है, बेहतर है कि तलाक दे दे, लेकिन अगर वो रखता है बीवी को तो कोई हरज की बात नहीं है। एक और बात की, जो तलाक देना सिर्फ मुबाह है, बाज लोग तो इस बात के जो है कायल हैं, बाज फुकहा, कि तलाक में सिर्फ मुबाह होने का तो मामला कभी नहीं आया। यानी ये तमाम वो फुकहा जो ये इस बात के कायल हैं कि तलाक देना, ये जो इस हदीस को सही मानते हैं कि अबगदुल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा बात हलाल चीज़ों में ये जो है तलाक देना है, तो कहते हैं कि सिर्फ मुबाह तो हो नहीं सकता, ज़रूर इसके साथ कराहत तो जुड़ गई है। तो इसलिए बाज जो है फुकहा इस बात को जो है नहीं मानते, वो ये बात नहीं तस्लीम करते कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो है शक्ल की सिर्फ तलाक देना मुबाह हो, जायज़ हो। जैसे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, बाज फुकहा की जो मैं बात कर रहा था, तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस बात के कायल हैं कि ये शक्ल नहीं है तलाक में, यानी सिर्फ मुबाह हो ये नहीं, वाजिब हो सकता है तलाक देना, मुस्तहब हो सकता है, मकरूह हो सकता है, हराम हो सकता है, लेकिन सिर्फ मुबाह है, जायज है, ना जो है हराम है, ना मकरूह है, ना मुस्तहब है, ना वाजिब है, सिर्फ मुबाह है। तो कहा यह शक्ल नहीं पाई जाती है। लेकिन बहरहाल इसकी भी शक्ल हो सकती है, इसकी शक्ल भी हो सकती है। क्या हो सकती है कि अगर कोई शौहर किसी औरत को
رکھنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اس کا دل اس کو رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور جو ہے اس کا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اس عورت کا اس کو کیا نفقہ کیوں برداشت کروں، اس کی ذمہ داری کیوں برداشت کروں میں جو ہے، جبکہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی فائدہ سے مطلب یہ ہے کہ جو جنسی خواہش کی تسکین کے لیے جو نکاح کیا جاتا ہے، اور نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو جنسی خواہش ہوتی ہے آدمی کی، وہ پوری ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسی عورت کا معاملہ اس حد تک ہے کہ شوہر اس سے کوئی اپنی جنسی خواہش پوری کر ہی نہیں سکتا، تو کیوں جو ہے سوچتا ہے کہ میں پھر اس کا نان نفقہ کیوں برداشت کروں، اس کے خرچے میں کیوں برداشت کروں؟ اس کے پاس اتنا ہے بھی نہیں کہ اس کا خرچہ برداشت کرے، اس کو کسی اور جو ہے نکاح کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ بغیر نکاح کے وہ رہ بھی نہیں سکتا۔ اس کی اپنی جنسی خواہش کی تسکین ہونا ہے، اور اس عورت کے ذریعے سے وہ خواہش پوری نہیں ہو پا رہی ہے اس کی۔ ہوتے ہیں مسائل بہت سارے، میں اس کہنا نہیں چاہتا، بیماری ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، تو جائز یہ سب شکلیں جائز میں تو آئیں گی نا، کیوں جو ہے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہیں گے ہم کہ یہ جائز ہے اس کے لیے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو عورت کو جو ہے نان نفقہ دے، اپنے پاس رکھے اور طلاق نہ دے، کیونکہ عورت کی جو یہ جسمانی کیفیت ہے، جو اس کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، یا کسی وجہ سے جو ہے شوہر اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پوری نہیں کر سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے شوہر نہیں چاہتا اس کو، اور جنسی خواہش پوری بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی اپنا نان نفقہ دے کر کے اس کو اپنے پاس رکھے، اچھی بات ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے جائز ہوں گی اس کے لیے، چاہے تو طلاق بھی دے سکتا ہے، اور چاہے تو جو ہے اپنے ساتھ رہ بھی سکتا ہے۔ تو بعض علماء نے اس شکل کو مباح کی شکل قرار دیا ہے کہ اس شکل میں اس کے لیے جائز ہے، اور چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورت کے اوپر ایک طرح کا احسان ہوگا کہ وہ جو ہے اس عورت سے، اگرچہ کہ اس کی جنسی خواہش تو پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا نان نفقہ اور اپنا نام اس کو دے کر کے، اب شوہر رہتا ہے تو عورت کو بھی ایک آسانی رہتی ہے نا، کہ کہیں جانا ہے، کچھ معاملہ ہے تو شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے، اکیلی ہو اور اس کے کوئی اور محرم بھی نہ ہو تو سفر کرنا، اور بھی دوسرے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ شوہر کے ساتھ رہنا عورت کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا۔ جو اب بات یہ تین تو آ گئی، اب مسئلہ ہے طلاق کے، ہم نے واجب ہونے کی بات کہی، مستحب ہونے کی بات کہی، اور جائز ہونے کی بات کہی، اب مکروہ ہونے کی بات ہے۔ طلاق دینا یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے، جب حالات بہت نارمل ہیں اور شوہر کو اپنی بیوی سے ایسی کوئی خاص شکایت بھی نہیں، ٹھیک ہے، زندگی اچھی زندگی چل رہی ہے، کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں ہے، چھوڑے موڑے تو مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو جو ہے خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ازدواجی زندگی اچھی طرح سے بسر ہو رہی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بغیر کسی سبب کے اسے طلاق دے شوہر، تو کم سے کم تو ہم کہیں گے کہ یہ مکروہ ہے۔ اگر عورت کی طرف سے کوئی کمی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، کسی طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے تو ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ طلاق دینا واجب بھی ہو سکتا ہے، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی ہو سکتا ہے۔ طلاق دینا واجب بھی ہو سکتا ہے، مندوب بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی۔ اب یہ مکروہ ہونے کی بات اب کہہ رہے ہیں ہم۔ عورت بڑے اچھے انداز سے رہ رہی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی جو ہے آپ خواہ جو ہے اس کو طلاق دے کر کے بھیجو گے گھر؟ اس کی بھی تو اپنی زندگی ہے، اس کا بھی تو اپنا مان سمان ہے، کس لیے جو اس کو طلاق؟ کوئی خاص ریزن نہ ہو، کوئی ویلڈ ریزن جسے آج کی زبان میں کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، نہ ہو، اور اس کو طلاق دینے کا بس یہ کہ جو ہے آپ کہیں نہیں طلاق دے سکتے ہیں، کیا ہے ہمارا حق ہے، ہم استعمال کریں گے، تو ویسا نہیں۔
تو کم سے کم اس کو تو کہا جائے گا نا کہ یہ مکروہ ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہو سکتی یہ، کہ جب جو ہے شادی کیا ہے، نکاح کیا ہے تو رکھنے کے لیے کیا ہے نا۔ نکاح کے وقت میں تو یہی نیت ہونی چاہیے کہ ہم کو ہمیشہ رکھنا ہے، مہینے کے لیے چند دنوں کے لیے رکھنا تو پھر تو نکاح متع کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ آپ زبان سے نہ کہیں لیکن دل میں اگر ایسا رکھتے ہیں تو غلط ہی چیز ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے نہ، ہم نے جو ہے کبھی پریشانی ہو گئی نہیں رکھ سکتے، اور جو ہے عورت کے اندر اس طرح کی چیز ہے یا کچھ اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو طلاق دینا مجبوری ہے، آپ کو طلاق دینا پڑ رہا ہے، تو بات دوسری ہوتی ہے، بغیر کسی سبب، بغیر کسی ریزن کے ایسے ہی جو ہے طلاق دے کیا، تو یہ تو بے تکی بات ہو جاتی ہے نا۔ نکاح کا جو مقصد ہے وہ مقصد گویا کہ اس میں پورا نہیں ہو رہا، اور خاص طریقے سے جب اس کے ساتھ بہت سے مسائل جڑے ہوئے ہوں، اور ہمارے اس ملک میں خاص طریقے سے یاد رکھیے، ہمارے اس ملک میں خاص طریقے سے جگہوں کے اختلاف سے بھی بہت سے مسائل میں ہم جو ہے یعنی وہ فرق کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہاں ہمارے اس ملک کا حال یہ ہے کہ یہاں جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے جلدی کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا ہے۔ یہاں وہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شکل یہ ہوتی تھی کہ کسی نے طلاق دیا، ابھی عدت گزرنے کا صرف انتظار ہوتا تھا کہ جیسے عدت گزرے ویسے ہی جو ہے پیغام آ جائے گا جو ہے نکاح کے لیے۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہاں تو وہ عورتیں جو کنواری ہیں، جن کی نکاح ابھی ہوا ہی نہیں ہے، کنواری ہیں، اپنے گھروں میں اس انتظار میں جو ہے بیٹھی ہیں، اپنے پلکوں پر شادی کے خواب سجائے انتظار میں ہے کہ کہیں سے پیغام آئے ان کا نکاح ہو جائے۔ ان کا نکاح نہیں ہو رہا، تو جب شاید چاہے شوہر اس سے پہلے کتنی بھی طلاق دے چکا، اس کا مسئلہ نہیں، اس کو کوئی لڑکی آسانی سے مل جائے گی، لیکن ایک عورت پر جب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو طلاق دیا گیا تو پھر جلدی کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ عورت کھلا بھی لیتی ہے تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے کچھ جو ہے بعض خواتین کے یہ مسائل ہے، وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں لیکن کوئی جو ہے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے، لیکن کوئی جب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں جو ہے انہوں نے کھلا لیا، الگ کھلا لیا، طلاق بھی نہیں، کھلا میں کم سے کم اتنی گنجائش تو ہوتی ہے نا کہ یہ عورت کی طرف سے چیز ہوئی ہے اور جو ہے شوہر میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے عورت نے جو ہے کھلا لیا، لیکن پھر بھی ایسی عورتوں سے بھی لوگ جلدی جو ہے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسے اس طرح کے ماحول میں آپ بغیر کسی ریزن کے کسی عورت کو ایسے ہی طلاق دے دیں گے، یہ کیا بات ہے؟ تو یعنی کامن سینس بھی اگر آپ سوچیں جو ہے تو بالکل نان سینس والی بات ہوگی یہ، جو کہ کوئی شخص اس طرح سے کرے۔ ایک آخری بات جو ہے، طلاق دینا حرام کب ہوتا ہے؟ وہ جو طلاق بدعی ہے ان حالات میں طلاق دینا حرام ہوتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان حالات میں طلاق دینا حرام ہوتا ہے۔ جیسے حیض کی حالت میں ہے عورت، ماہواری کے دنوں میں ہے، تو ان دنوں میں طلاق دینا حرام، طلاق دینے سے منع کیا گیا۔ جو طلاق دینے کی بدعی صورتیں کہلاتی ہیں نا، وہ سب چونکہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، آدمی وہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام۔ البتہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر دیا ہے تو کیا وہ طلاق مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، تو وہ مسائل تو انشاءاللہ آپ کے سامنے، اب طلاق کے مسائل شروع ہوئے تو آگے جو ہے وہ مسائل آتے رہیں گے، اور یہ جو ہے حیض کی حالت میں طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اسی طرح کے طلاق کو بعض اہل علم حرام قرار دیتے ہیں، جو طلاق شریعت میں جائز نہیں ہے، اور اس حالت میں طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی طلاق دیتا ہے
تو وہ طلاق حرام طلاق ہے، وہ واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ مسائل آپ کے سامنے بعد میں پیش کریں گے۔ تو یہ چیز کی طلاق کا حکم کیا ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ چاہے یہ چیز شوہر کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے، ایک حدیث ہم نے پڑھ کے سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق طلب کرتی ہے بغیر کسی سبب کے، تو آپ نے کیا کہا، کتنی سخت بات کہی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا، یہ حرام۔ کوئی ریزن ہونا چاہیے نا، کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، اور ایسے ہی جو ہے بس نہیں، ہماری طبیعت ہم جو چاہتے ہیں ہم نہیں، اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ویسا نہیں۔ تو یہ مسئلہ تو عورت کے بارے میں آیا ہوا ہے حدیث میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر عورت کے بارے میں ہے تو مرد پر بھی یہ چیز لاگو ہونی چاہیے کہ اگر مرد بھی بغیر کسی سبب کی عورت کو طلاق دینا چاہتے ہیں، بغیر کسی ریزن، اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں طلاق دینے کے، اور شریعت میں اگر اس کی گنجائش ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب جو ہے کوئی جو ہے بیوی کی طرف سے کوئی ایسی غلطی بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، اور پھر بھی کوئی طلاق دینا چاہے، طلاق دے رہا ہے، طلاق کو کھلواڑ بنا لیا ہے، کھیل بنا لیا ہے، تو طلاق کھیل کود کی چیز نہیں ہے۔ تو ہم تو اس کے بارے میں مکروہ کی بات جو ہے وہ فقہا نے لکھی ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے حرام ہونا چاہیے۔ کیوں جو ہے طلاق دے، کوئی سبب نہیں ہے تو کیوں طلاق دے گا؟ جب عورت کے بارے میں یہ بات ہے کہ عورت بغیر کسی سبب کے اگر طلاق طلب کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ جنت کی خوشبو نہ پانے کا مطلب کہ یہ بہت سخت وعید ہے، اس کا مطلب کہ وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو عورت کے حق میں طلاق طلب کرنا بغیر کسی سبب کے حرام ہے، تو مرد بھی بغیر کسی سبب کے، کبھی غصہ آیا کسی وجہ سے طلاق دیا، وہ سب اس میں نہیں آتی بات، یہ غصے کی وجہ سے عورت کی طرف سے کوئی چیز ہوئی اس کی وجہ سے وہ طلاق ہوئی، تو اس میں یہ بات نہیں۔ یہ جو میں نے پہلے ہی بہت کلیئر انداز میں اس کو بتایا کہ کوئی ریزن نہیں، کوئی سبب نہیں، بس بھائی ہاں بس وہ دل میں آیا، صاحب اپنے من کے مالک ہیں، ہاں میرا دل کر رہا ہے، بس نہیں مجھے اس سے نہیں رکھنا، بغیر کسی ریزن پہ، تو کیوں نکاح کیا، کیوں طلاق دے رہے؟ اور یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق دینا یہ فی نفس ہی کوئی مکروہ چیز نہیں ہے، فی نفس ہی مکروہ چیز نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، جیسے عام طریقے سے لوگ پیش کرتے رہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے جس میں یہ بیان ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کی طلاق یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ہے ناپسندیدہ چیز ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ریزن ہے تو پھر کوئی یہ ناپسندیدہ چیز نہیں۔ اس کی دلیل میں یہ بات پیش کی جاتی ہے، جو حدیثیں میں نے پیش کی نا اسی لیے پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دیا اور پھر رجوع بھی کر لیا۔ تو کبھی کوئی ریزن ہوگا طلاق دے بھی دیتا ہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے نا، اس میں غصہ تھا، کسی ریزن کوئی ایسی چیز ہو گئی، ایسا مسئلہ ہو گیا کہ طلاق دے دیا، بغیر کسی سبب کے نہیں، سبب ہی پر طلاق دیا، لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ نہیں شاید میں نے اچھا نہیں کیا، صحیح نہیں کیا، تو اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے تو رجوع کر لیا۔ تو یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہوگی اس وقت، کیونکہ ہم اس کو اس لیے ناپسندیدہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، یعنی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دیا اور پھر رجوع بھی کر دیا، تو کسی ریزن سے طلاق دیا
اور پھر رجوع کر لیا تو یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں، یہ چیز جو ہے اس کا ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ چیز۔ کبھی ہوتا ہے کچھ اس طرح کے حالات ہوئے، طلاق دے دی اور پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی ہے تو رجوع کر لیا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ ابھی ہم جو 5 بیان کر رہے تھے نا، تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہے داخل نہیں ہوتی ہیں، وہ سب مسائل جو ہے نہیں آتے۔ بہرحال یہ بات تھی 5 جو ہے جو طلاق کے تعلق سے جو حکم کی بات تھی وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے ملیں گے۔ تو آپ کے سامنے اگر جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ باپ اگر حکم دیتا ہے تو کیا باپ کی اطاعت ضروری ہوتی ہے بیوی کو طلاق دینے میں، اور کیا باپ کے اوپر جو ہے ہم ماں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں؟ اگر ماں کہتی ہے تو کیا ماں کے کہنے پر بھی طلاق دینا ضروری ہوگا؟ اور ماں باپ کی جگہ پر اگر کوئی اور ہے، بڑا بھائی ہے، بہن ہے، یا جو ہے دادا دادی، کوئی بھی جو ہے ایسے رشتہ دار دوسرے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ مطالبہ جڑ پکڑ رہا ہے، تو کہاں تک ان کی بات اس میں مانی جا سکتی ہے، اور ان کا اس طرح کا مطالبہ کرنا کیسا ہے طلاق کا جو ہے؟ یہ باتیں، یہ مسائل انشاءاللہ آئندہ ہفتے تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج صرف ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور ہم اسی پر آج کا یہ درس ختم کرنا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔